حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا لقد خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی اور ناقل بیان کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا. آپ سابقین میں سے ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا کہ آپ اسلام لانے والوں میں سے آپ کا نام اسلام لانے والے صحابہ میں چوتھے یا پانچویں نمبر پہ آتا ہے. زاہدانہ زندگی گزارنے والے تھے. سن 32 میں یا 31 میں مقام رضا مدینہ طیبہ کے اندر آپ کا انتقال ہوا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثت تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ لا یکلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بروز قیامت بات نہیں کرے گا. ہم اور آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو بات کی چھوڑ دیتے، یا اگر ایسا نہ کریں تو بات کریں گے تو نہایت ترشی سے غصے سے بات کریں گے، نرمی سے نہیں بات کریں گے. شارحین حدیث نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ بات یہی دوسری صورت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بات کو کرے گا لیکن غصے سے کرے گا، ترشی سے کرے گا، سختی سے کرے گا، رحمت کا شائبہ نہیں ہوگا. اور آگے حدیث میں ہے کہ ولا ينظر الیہم، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا. اگر آپ کا حال ہے کسی سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو بات دور کی بات ہے، اس کی طرف تاکنا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر دیکھتے ہیں تو غصے کی نگاہ سے دیکھتے، غضب کی نگاہ سے دیکھتے. شارحین حدیث نے لکھا کہ حدیث میں یہی صورت مراد ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس لیے کہ پوری کائنات اللہ کی نظر میں ہے، اللہ دیکھے گا لیکن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا. اور آگے حدیث میں ہے ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندہ گناہ سے پاک نہیں ہو جائے گا جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب. چار باتیں اللہ کے نبی نے بتائی. اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. صحابہ گھبرا گئے. قالوا لقد خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ. صحابہ نے گھبرا کے کہا اللہ کے نبی تب تو یہ برباد ہو گئے، تب تو یہ لوگ تباہ ہو گئے. آپ بتائیں کون ہے وہ لوگ، آپ بتائیں کون ہے وہ لوگ جن کے حصے میں بربادی تباہی آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المسبل، المسبل پہلا آدمی تینوں میں سے مسبل ہے. مسبل کے معنی ہوتے ہیں عربی لغت کے اندر، اسبال سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے لٹکانا. اسبال کے معنی ہوتے ہیں عربی لغت کے اندر کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف لٹکانا. یہاں مراد ہے پاجامے کو، پتلون کو، تہبند کو، لنگی کو، جبوں کو تخرے سے نیچے لٹکانا. پتلون پہنے انسان، لنگی پہنے انسان، پینٹ پہنے انسان، پاجامہ پہنے انسان، اور اس کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہنے، لٹکا کے چلے، یہ مراد ہے. ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و غضب کا شکار ہوگا، غضب و غضب کا شکار ہوگا.
یہ چیز مردوں کے لیے ہے، عورتیں اس سے مستثنا ہے۔ نبی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے لٹکا کے چلتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے نبی عورتوں کا کیا ہوگا، وہ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے ذیول کو نیچے کے حصے کو ایک بالش لٹکا کے چلے، کہا اس سے پردہ یعنی کہ پردہ نہ ہونے کا خطرہ ہے، آپ نے کہا ایک ہاتھ لٹکا کے چلے۔ تو عورتوں کو کان لٹکانے کا حکم ہے اور مردوں کو اوپر اٹھانے کا حکم ہے۔ آج آپ ہم اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں تو بزرگوں کو چھوڑیں، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ یہ جو خاص طور ریڈی میڈ پینٹ آیا ہوا ہے، ریڈی میڈ پتلون، اس کو آپ دیکھیں ایڑیوں سے نیچے ہوتا ہے، ایڑیوں سے نیچے ہوتا ہے، اور ایک پریشانی اور اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے کمر سے نیچے ہوتا ہے، اور شرٹ جو ہوتا ہے وہ شرٹ جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی جو رکوع سجدے میں جاتا ہے یا بیٹھتا ہے تو نیچے سے پیچھے سے شریر کا حصہ کھل جاتا ہے، انسان کا شریر کا حصہ کھل جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو لٹکا کے چلتے ہیں اپنے پتلون کو پاجامے کو لٹکا کے چلتے ہیں، لٹکا کے پہنتے ہیں، اللہ کے حساب سے شکار ہو۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب مسجدوں میں آتے ہیں نماز کے لیے تو وضو بنانے کے بعد جب مسجد میں آتے ہیں تو پینٹ کو لپیٹ لیتے ہیں، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اب حالات بھی آپ کو تخرے سے اوپر پہننا ہے، نمازی میں نہیں کہ نماز میں لٹکا لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ عام حالات کے لیے اس میں نہیں ہے کہ نماز کے اندر لٹکا کے چلے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما اسفل من الازار ففی النار، ٹخنے سے نیچے ما اسفل من القعدین من الازار ففی النار، ٹخنے سے نیچے جو ازار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ علماء نے کہا کہ یہاں جز بول کے کل بنا لیا گیا ہے، یعنی خالی ٹخنے کے نیچے کا حصہ نہیں جائے گا، پورا جز جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میں صرف اٹھا لو۔ ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ نماز میں ٹخنے سے ذکر کر لینا چاہیے، نہیں، زندگی کے تمام حالات میں عام اوقات میں بھی ہمارا پتلون، ہمارا پینٹ، ہمارا پائجامہ کا وقت اوپر ہونا چاہیے۔ جبہ اگر آپ پہنتے ہیں تو جبہ اوپر ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے عذاب کی شکار۔ کچھ حالتیں ہیں جس کی وجہ سے نیچے سے لٹکانا جائز ہے، مثال کے طور پر آدمی کے پیر میں کوئی عیب ہے، اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے تو علماء نے کہا کہ جائز ہے۔ کوئی عیب ہے ٹخنے کے نیچے کوئی عیب چھپا کے رکھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، یعنی کہ آپ کے پیر میں کوئی زخم ہے، مکھیاں لگتی ہے تو اتنے روز کے لیے آپ لٹکا سکتے ہیں، اتنے روز کے لیے آپ لٹکا سکتے ہیں۔ یا کہ انسان تندرست ہے، پود نکلی ہوئی ہے تو تابند اگر ڈھیل ہو جاتی ہے، پائجامہ سرک جاتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے تو ایسے لٹکنے سے نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں اپنا تہبند اوپر رکھتا ہوں لیکن میرے تہبند کا ایک حصہ نیچے لٹک جایا کرتا ہوں، مگر کہ مجھے سنبھالتا ہوں تو رکتا ہوں لٹک جاتا ہے، تو اللہ کے نبی میں سے نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ عام حالات میں ہم تو پہننے کو پہنے کے اوپر، لیکن کبھی ڈھیلا ہو گیا، غفلت میں دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے بھاگ دوڑ میں ڈھیلا ہو گیا تو اس سے کوئی گناہ نہیں، یہ مستثنا ہے۔ دوسرا آدمی جو اللہ کے عطاب کا شکار ہوگا، المنان، احسان جتانے والا۔ آپ نے کسی کو، غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، صاحب مدرسہ کو کچھ دیا اور اس کے بعد آپ نے بلا وجہ احسان جتایا۔ اسلام میں احسان کرنا بہت نیک کام ہے، احسان کرنا بہت بڑا نیک کام ہے، لیکن اگر آپ نے پلٹ کے کبھی اس احسان کو جتا دیا کہ تجھے یاد نہیں، میں نے تجھ پر یہ کیا تھا، میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، آج تو بھول گیا مجھے،
تو وہ نیکی آپ کی گناہ میں بدل گئی، وہ نیکی آپ کی گناہ میں بدل گئی۔ تو احسان جتانے سے بچنا چاہیے۔ سوچنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے ولی رحمت سے دور رکھے گا۔ تیسرا آدمی المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنے سامان کو رواج دے، عروج دے، اس کا پرچار کرے جھوٹی قسم کھا کر اس کو رواج دے، اپنے بزنس کو پھیلائے، تو جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ کا عذاب ہوگا قیامت میں۔ مثال کے طور پر سامان آپ کا ورجنل نہیں ہے اور آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ بالکل ورجنل سامان کی ورجنل نہیں ہے، گراہک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے اس سامان کو اتنے میں خریدا ہے، مثال کے طور پر 500-1500 روپیہ، لیکن آپ نے 1200 میں خریدا ہے، اور گراہک بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اس کی اصل قیمت 1500 ہے، میں تو 1618 بیچتا ہوں، لیکن خیر آپ مولانا صاحب آ گئے، حاجی صاحب آپ آ گئے تو میں 1500 میں دے دیتا ہوں، اصل خرید ہوئی ہے، اور آپ بار بار قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنا، اس کا پرچار کرنا، اپنے دکان کا پرچار کرنا، سامان کو بیچنا جھوٹی قسم کھا کر کے۔ یا ایسے ہی جیسے آپ یہ کہیں کہ بھائی صاحب اس سامان کا فلاں صاحب اتنا دے رہے تھے، لیکن میں نے ان کو کسی وجہ سے نہیں دیا، اب آپ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے اتنے پہ آپ کو دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کی کسی سے کوئی بات نہیں، میرا سامان 1500 کا بک رہا تھا، فلاں صاحب لے رہے تھے، لیکن میں 1600 کے چکر میں تھا، اب انہوں نے نہیں دیا تو میں نے نہیں دیا، اس کا دام کا لگ چکا تھا، اب آپ آ گئے ٹھیک ہے آپ 1500 میں لے لیجیے، حالانکہ 1500 کوئی دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ شکلیں ہیں جھوٹ بولنے کی تجارت میں، بزنس میں علماء نے کہا یہ حرام اس لیے ہے کہ اس میں کئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں بار بار قسم کھائی جاتی ہے، بار بار قسم کھانا اسلام میں منع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ احفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بار بار قسم نہیں کھاؤ، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور دوسرے اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ سامان 1500 کا ہے، یہ سامان جاپانی ہے، یہ سامان اوریجنل ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے آپ سامان بیچتے ہیں۔ تو تیسرا گناہ اس کی وجہ سے گناہ ہے، اور تیسری خرابی اس میں جو پائی جاتی ہے وہ گراہک کو دھوکہ دینا، کسی کا مال دھوکہ دے کے لینا، کسی کا مال دھوکے سے لینا، یہ ناجائز ہے۔ اس میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے جھوٹ بول کر کے بزنس کو چمکانا، اپنی تجارت کو اباب عروج تک پہنچانا، یہ اسلام میں نہایت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، تجارتی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں سے بچیں، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والا نیکی پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی ہم اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔